FATF دراصل فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا مخفف ہے۔ FATF کی تاریخ 33 سال پرانی ہے۔ شروع میں اس کے رکن ممالک کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹاسک فورس کے رکن ممالک کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس وقت FATF کے ارکان کی تعداد 39 ہے، جس میں 2 علاقائی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ معیشت کے میدان سے اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس دوران ہر کوئی جاننا چاہتا ہے آیا گرے لسٹ یا FATF کیا ہے؟ FATF دراصل فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا مخفف ہے، جو دنیا بھر کے مختلف ممالک نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت جیسے مسائل کو روکنے کے لیے بنائی ہے۔ FATF کی تاریخ 33 سال پرانی ہے، جب سال 1999 میں G7 ممالک کی جانب سے اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ شروع میں اس کے رکن ممالک کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹاسک فورس کے رکن ممالک کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس وقت FATF کے ارکان کی تعداد 39 ہے، جس میں 2 علاقائی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اس ٹاسک فورس کا دائرہ کار دنیا کے 200 کے قریب ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ FATF کو بطور عالمی ادارہ مقبولیت تب ملی جب امریکہ میں 9/11 کے حملے ہوئے۔ اس کے بعد اس ٹاسک فورس کے مقاصد میں دہشت گردی کی فنڈنگ کو روکنے جیسے اقدامات بھی شامل کیے گئے۔ FATF خالصاً تکنیکی بنیادوں پر کام کرنے والی فورس ہے۔ اس میں ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے مہارت رکھنے والے ماہرین شامل ہوتے ہیں، جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی ملک کو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ FATF منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنانسنگ کے حوالے سے دنیا بھر میں یکساں قوانین لاگو کروانے اور ان پر عمل کی نگرانی کرانے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ اس کے ہر رکن ملک میں مالیاتی قوانین کی یکساں تعریف پر عمل درآمد کیا جائے اور ان پر یکساں طور پر عمل بھی کیا جائے، تاکہ دنیا میں لوٹ کھسوٹ سے حاصل ہونے والی دولت کی نقل و حرکت کو مشکل ترین بنا دیا جائے اور لوگوں کے لیے اس قسم کی دولت رکھنا ناممکن بن جائے۔ FATF نے اپنے قیام کے 2 برسوں میں تیزی سے کام کیا اور 1990 تک تجاویز کا پہلا مسودہ تیار کیا۔ بعد ازاں 1996، 2001، 2003 اور 2012 میں یہ اپنی دیگر تجاویز بھی پیش کر چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کی ساکھ بہتر ہوگی، سرمایہ کاروں کا پاکستان کی مارکیٹ پر اعتماد بڑھے گا اور ممکنہ طور پر ملک میں مزید سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔